انسان کی عقل جو ہے نا وہ اس چیز کو پا نہیں سکتی، لیکن ایمان لانا ضروری ہوتا ہے۔ عقل کو اللہ کی بات کے سے اونچا نہیں کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت سے اونچا نہیں کرنا، عقل کو اس کے تابع رکھنا۔ ہمارے دادا جی کبھی کبھی ہمیں ایک فلسفی کا ایک واقعہ سنایا کرتے تھے، یہ میں صرف سمجھانے کے لیے عرض کرنے لگا ہوں کہ عقل پرست کیا کرتے ہیں۔ ایک فلسفی اور منطقی شخص نا کہیں جا رہا تھا تو راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک کنواں ہے، تو کنویں کے اوپر بیل کو جوتا ہوا ہے اور بیل کے گلے میں گھنٹی بندھی ہوئی ہے۔ اب کنواں جو ہے نا وہ بیل گھوم رہا ہے تو وہ چل رہا ہے، جو اس کی ڈول ہے، ٹنڈے جس کو پنجابی میں کہتے ہیں، وہ گھومتا ہے تو پانی میں جاتی ہیں، ادھر سے پانی نکل آتی ہیں تو اوپر وہ کھالے میں گرا دیتی ہیں، تو اس طرح پانی نکل رہا ہے، وہ چل رہا ہے۔ بندہ وہاں کوئی نہیں تھا پاس، وہ فلسفی کھڑا ہو کر نا عقل پرست سوچنے لگ گیا، کہتا یار یہ تو سمجھ آ رہی ہے، بیل جب چلتا ہے تو کنواں چلتا ہے، اس کے چلنے کے ساتھ یہ پانی کے یہ جو ڈول لگے ہوئے ہیں یہ گھومتے ہیں اور نیچے جاتے ہیں اور پانی بھر جاتا ہے ان میں، پھر یہ اوپر جب آتے ہیں تو وہ پانی پھر آگے کھالے میں گرا دیتے ہیں۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن ایک چیز کی سمجھ نہیں آئی، یہ جو بیل کے گلے میں گھنٹی اس نے باندھی ہوئی ہے نا، اس گھنٹی کا فلسفہ کیا ہے؟ کچھ دیر بعد وہ نا بیل رک گیا، کھڑا ہو گیا۔ وہ جو کسان تھا نا وہ کھیتوں میں گیا ہوا تھا کسی لے کر پانی باندھنے، اس نے دیکھا پانی آنا رک رہا ہے، یہ کم ہو رہا ہے، تو کنویں کی طرف دھیان کیا تو پتہ دیکھا تو بیل کھڑا ہے، واپس آیا، بیل کو حرکت دی، اس کو چلایا۔ وہ فلسفی کھڑا تھا، وہ اس سے پوچھتا ہے کہ مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آئی، آپ نے اس کو کنویں پر جوتا ہوا ہے تو یہ جب چلاتا ہے کنواں تو پانی نکلتا ہے، اس کی سمجھ آ گئی ہے، یہ گلے میں گھنٹی کیوں باندھی ہوئی ہے؟ تو کسان کہتا ہے کہ اصل میں جب یہ چلتا ہے نا گھنٹی ہلتی ہے، مجھے آواز آ جاتی کھیت میں تو مجھے پتا کہ میرا بیل اپنے کام پہ لگا ہوا ہے، تو جب یہ رک جاتا ہے تو گھنٹی بھی نہیں بجتی، تو میں سمجھتا ہوں کہ پانی نہیں آ رہا، کنواں رک گیا ہے۔ فلسفی کہتے ہیں اگر یہ بیل کھڑا ہو کر ہی گردن ہلاتا رہے تو پھر ٹل کھڑکتا رہے گا، پانی تو نہیں آئے گا۔ تو وہ آگے کسان اس کو جواب دیتا ہے بات یہ ہے کہ میرا بیل فلسفہ نہیں پڑا ہوا، اس کی عقل نہیں ہے ایسی جیسی آپ کی ہے۔ تو یہ جو عقل کے مارے ہوئے بڑے گروپ ہیں، یہ انشاءاللہ عقیدے کی اس کتاب میں سب کا تعارف آپ کو کرواؤں گا۔ پرانے زمانے میں عقل پرستوں کا نام تھا معتزلہ، میم عین تا زا لام اور گول تا تائے مدورہ، معتزلہ۔ اور آج کے دور کا پہچان کرنے کے معتزلہ کون ہے؟ دو بڑے گروہ معتزلہ کے، بلکہ تین بڑے گروہ معتزلہ کے ہمارے اس ملک میں موجود ہیں۔ ایک غامدی اور اس کے معتقدین، دوسرا گروہ حافظ عنایت اللہ عصری گجرات میں جو ہے نا سر سید کے ماننے والے، یوں سمجھ لو ان کو چھوڑے، سر سید اور اس کے معتقدین، یہ دو۔ اور تیسرا گروہ علماء دیوبند میں سے جو مماتی ہیں نا، عذاب قبر کے منکر، چلو ان کو بھی سائڈ پہ رکھ کر یہ کراچی کا ڈاکٹر مسعود الدین جو عثمانی ہے، یہ بھی معتزلہ افکار کا حامل تھا۔ انشاءاللہ ان کا تعارف ہم جب آگے سبق جائے گا تو پھر کروائیں گے۔ تو ابھی آپ کو ایک بات یہ سمجھائیے کہ السنہ کا جو لفظ ہے یہ اعتقاد کے معنوں میں کتب سنہ میں استعمال ہوتا ہے، اور دوسری سمجھائیے آپ کو بات کہ یہ سب سے افضل علم ہے، اس لیے کہ اس کی نسبت اللہ کے اسماء صفات اور اس کی توحید کے ساتھ ہے، تو جتنی اونچی ہستی ہوگی اور اس کے متعلقہ علوم سے جتنی بڑی نسبت ہوگی اسی حساب سے اس علم کی فضیلت ہوگی۔ تیسرا مسئلہ آپ کو یہ سمجھایا کہ عقل جو ہے نا یہ
بعض اوقات اللہ کی صفات کا ادراک نہیں کر پاتی۔ تو دو طرح کی چیزیں ہمارے پاس ہیں، نقل تو اللہ نے آسمان سے نازل کی ہے، یعنی وحی کی صورت میں، منقولات قرآن اور سنت کو کہتے ہیں، اور معقولات عقلیات، عقل کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، عقل اللہ کی مخلوق ہے، اور اس عقل کو ہمیشہ نقل کے، قرآن اور سنت کے تابع رکھنا ہے۔ عقل اللہ نے قرآن اور سنت کو سمجھنے کے لیے دی ہے، قرآن اور سنت کو سمجھنے کے لیے دی ہے۔ اگر قرآن اور سنت کی کوئی بات ہماری سمجھ میں نہ آئے تو اس کا معنی یہ نہیں ہے وہ عقل کے خلاف ہے، بلکہ کیا معنی ہوگا؟ ہماری سمجھ ابھی ناقص ہے، ہمیں مزید غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ آج کے سبق کا تھوڑا سا یہ چند نقطوں میں خلاصہ ہے۔ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم مانتے ہیں، عقل میں نہیں آتی، ماننی پڑتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اور نبی علیہ السلام نے بتا دی ہے۔ مثال کے طور پر وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں نا، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، نماز کے لیے وضو ضروری ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے ساتھ وضو ٹوٹ جاتا ہے، نواقض وضو، جن میں سے ایک چیز یہ ہے کہ انسان کے وجود سے ایک حصہ ایسا ہے جہاں سے انسان بو چھوڑتا ہے، ہوا خارج ہوتی ہے، ہوا کے خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب سب کا اتفاق ہے کہ جب ہوا خارج ہو جائے تو وضو ٹوٹ گیا، نماز پڑھنی ہے تو بے وضو بھی نہیں پڑھنی، اب وضو کرنا پڑے گا۔